ہمارا جو ابھی تک رسپانس رہا ہے وہ اپروپریٹ رہا ہے فورن میرے خیال میں بالکل معقول رہا ہے، کیونکہ ہمارا رسپانس میچور ہونا چاہیے، میجرڈ ہونا چاہیے اور محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس وقت صورتحال اتنی خراب ہے ایک خطے میں کہ اگر اور کشیدہ کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے جو درینہ دوست ہیں، سب کے دوست ہیں چائنا، انہوں نے بھی کہا کہ آل سائڈ شوڈ شو ریسٹرین اینڈ اوائڈ ایسکلیشن۔ تو یہ جو اس وقت رسپانس ہے ٹھیک کیا، ہم نے جو جہاں تک ہمیں جانا چاہیے تھا وہ ہم چلے گئے ہیں، پیغام پہنچا دیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کو نہیں ہم برداشت کرتے، اور اس لیے فی الحال معطل ہو رہے ہیں ہماری گفتگو سیاسی طور پر، لیکن امید رکھتے ہیں کہ ایران غلطی کی تلافی کرے گا، معذرت بھی کرے گا، اور آگے گفتگو بڑھے گی آن دا سبسٹینٹو ایشوز۔ معذرت ضروری ہے، خیر معذرت آنی چاہیے، کیونکہ یہ بلا جواز تھا اس قسم کا حملہ۔ اگر امریکہ ایران پر یہ کر دے یا اسرائیل کر دے، ہاؤ وڈ دے فیل؟ یہ تو پھر مائٹ از رائٹ والی بات ہوگی۔ بڑی اٹس اے ویری دیر از نو ایزی سولوشنز ہیئر انفارچونیٹلی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فوراً جواب دیں تو یور اوپننگ اے تھرڈ بارڈر۔ ہاں بالکل، تھری فرنٹ سچویشن آپ دیکھ لیں گے وچ از انتہائی خطرناک سچویشن ہے ہمارے لیے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں ان کو بھی پتا ہے کہ ذرا پاکستان کی اندرونی ولنریبلٹیز بھی اس وقت ہیں۔ سر اس سے زیادہ خطرناک مشاہد صاحب ہماری فالٹ لائن، سیکریٹیرین فالٹ لائنز بھی اتنی سخت موجود ہے انفارچونیٹلی دیٹ یو نیڈ ٹو ٹریڈ ویری کیئرفل۔ مگر اگر ہم نہ جواب دیں اور وہ معافی نہ مانگیں تو دین یو نو دیٹ سینڈز ویری بیڈ آپٹکس اینڈ میسجنگ ٹو دی ریسٹ انکلوڈنگ انڈیا اینڈ دی ریسٹ آف دی ورلڈ۔ لیکن جواب تو ہم نے دے دیا۔ ایک بات ہے کہ انڈیا اور ایران میں فرق ہے۔ انڈیا تو آپ کا یہ سفارتی جواب آپ کے لیے ہی کافی ہے، فوجی محاذ پہ آپ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہاں ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن اگر معافی نہ آئی نہیں، میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس خطے میں تنہا رہ گئے ہیں، کیونکہ صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا انہوں نے، عراق پر کیا ہے، سیریا پر کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہ بیچارے فلسطینی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی اسرائیل کے خلاف۔ اس حملے سے تو صرف اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران کے تو بڑے پراکسی فرنٹس ابھی کھلے ہوئے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، اینڈ مزید مجھے تو اس کی منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں پاکستان پر یہ کیا جب ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور اس وقت یہ تھا کہ توپوں کے رخ اسرائیل کی طرف فوکس کریں بنسبت کے مسلمان ممالک کے خلاف اب شروع ہو گئے، عراق، سیریا، پاکستان۔ ایبسولوٹلی، اینڈ ہم نے یہ بھی اوائڈ کرنا ہے کہ ایک گریٹر وار کے اندر ہم سکن نہ ہو جائیں، مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے اندر سکن نہ ہو جائیں۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ، اگر آپ جواب نہیں دیتے، یو سینڈ آؤٹ اے ویری ویک میسجنگ۔ آپ نے دیکھا ہم نے نیٹو سپلائی لائنز بھی ماضی میں بند رکھی ٹو گیو اے ویری ویری اوپن ڈائریکٹ میسج امریکہ کو۔ 26 لوگ ہمارے شہید کر دیے تھے۔ بالکل، بھارت کا آپ نے دیکھا اٹیک کا رد عمل آیا، جہاز پکڑ لیا ہم نے، سو we have been giving لیکن جس قسم کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پروپورشنٹ رسپانس ہوا ہے میرے خیال میں۔ یہ سلالہ نہیں ہے، یہ پلوامہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، مگر اس اٹیک کا یہ پروپورشنٹ رسپانس ہے۔ پاکستان ایران تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا اتنا سخت سیاسی اور سفارتی رد عمل کہ ہم نے ان کے سفیر کو کہہ دیا یو گو ہوم، یو آر نو لانگر ویلکم، اپنے سفیر کو ریکال کر دیا، اور اتنا اسٹرانگ ہوا۔ ایک قسم کا سسپینشن ہی ہے نا ڈپلومیٹک کانٹیکٹ میں ایٹ دا لیول آف ایمبیسڈر۔ تو وہ بھی جو ہماری تاریخ ہے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی، ہمسایہ والے تعلقات کی، اس کی تاریخ میں میرے خیال میں پچھلے کئی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے۔ مگر دا پرابلم ناؤ از کہ اف یو ڈو اور ڈونٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب ہے، جتنا کر دیا مناسب ہے، اب سفارتی لیول کے اوپر اس کو پرسو کیا جائے ود اور وداؤٹ این اپالوجی، اور آر یو ایڈمنٹ آن این اپالوجی یو تھنک؟ میرے خیال میں معذرت تو ایرانیوں کو خود کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے سر، ان کے ڈیفنس منسٹر نے ابھی کہا ہے یہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی معنی نہیں رکھتا مغرب یا مشرق، ہمیں جدھر خطرہ محسوس ہوگا ہم اٹیک کریں گے۔ پھر کل کو اگر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جیسے اپریل 2023 میں 4 ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے، اور حملات دہشت گردوں نے ایرانی سرزمین سے کیا تھا، تو کل کو اس کا پھر جواب بھی آ سکتا ہے 2-3 مہینے بعد، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کارروائی تو ہم صلاحیت بھی ہے، ہمت بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم نے ہندوستان جیسے ملک کو جواب دیا تھا۔ ایران کو یہ نہیں معلوم پہلے سے کہ ملیٹریلی بھی ہم تگڑے ہیں، ایران ہم کے جواب میرے دینے خیال کی میں سخت بھی ان رکھتے کے ہیں؟ انٹرنل کمپلشنز ہیں، انہوں نے دیکھا نا ایک ہیٹرک کی ہے حملے کی مسلمانوں کے خلاف، عراق، سیریا، پاکستان، اور یکے بعد دیگری 24 گھنٹے میں کیا۔ سر آپ جواب نہیں دیتے تو آپ اپنے آپ کو عراق اور سیریا جواب کے تو میں لیول دے کے دیا اوپر لا رہے ہیں نا۔ جواب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ترکی بترکی ٹٹ فار ٹیٹ۔ جواب تو اگر انہوں نے وہ جواب حماقت کی ہے تو ہم اسی قسم کی حماقت تو نہ کریں نا، ہم نے جواب دے دیا ہے۔
سفارتی یا سعودیز یا امریکیوں کے ساتھ کوئی مشترکہ بھی اگر ہم اس طرح کوئی اگر دیکھیں نا، بیکاز یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی لاٹ آف جنگوازم آؤٹ دیئر، لاٹ آف پیپل آر وانٹنگ کہ بھائی کوئی کامن سینس کی بات ہے، اور سینرز کول مائنڈ شوڈ پریویل. جو حالات ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ایون سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا تھا 2017 میں 40% آئل پروڈکشن ختم ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی جنگ تو نہیں ڈکلیئر کی تھی. دیر آر ڈفرنٹ ویز آف ریسپونڈنگ. اور وہ ڈز اٹ میک اٹ مور کمپلیکیٹڈ کہ ہمارے پاس ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے رائٹ ناؤ وین دس ہیپنس؟ I mean, we don't even have an interior minister, but نہیں وہ اتنا نہیں ہے. وہ ریاست کا رسپانس ہوتا ہے جو رسپانس چاہے مینڈیٹ گورنمنٹ بھی ہوتی تو وہ رسپانس کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں، اور رسپانس یہی ہونا تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق ہونا تھا رسپانس میں. سو جیش عدل کے حوالے سے، جند اللہ کے حوالے سے بھی بڑی ریزرویشنز ہوئی ہے، بٹ ہمارا ایک پورا ماضی ہے. ہم نے ابتدائی میں بتایا کہ ہمارے کلبھوشن یادو چابہار سے نکلا ہے، ادھر سے آپریشنز کر رہا تھا. مارچ 2015 میں دیکھیں نا، جند اللہ کا جو آپ بات کرتے ہیں ایک زمانے میں تھا ادھر، نو ڈاؤٹ، لیکن وہی جند اللہ کا جو ہیڈ تھا عبدالحمید نکل کے جا رہا تھا تو پکڑا گیا. عبدالحمید ریگی ہم نے خود پیش کیا تھا 2008 میں جی. 13 اور اس کے ساتھی تھے اور سب کی پھانسی ہو گئی تھی. گڈ فیتھ میں ہم نے 2008 میں یہ میٹر آف ریکارڈ ہے ہم نے کیا تھا. اور مجھے یاد ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، جیسے اب آپ جرنلسٹ ہیں، 1984 میں جنرل ضیاء کا دور تھا، ان کو کہا گیا کہ یہ آپریشن کریں ایران کے خلاف. امریکنز نے کہا، ہم نے ریفیوز کیا تھا. انہوں نے، حالانکہ افغان جہاد کا ہم حصہ تھے. پھر 1987 میں ایران نے ایک ہٹ اسکواڈ بھیجا تھا، یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. وہ آیا کراچی میں، مجاہدین خلق کا ایک اڈا تھا، اس میں 5-6 لوگوں نے ان کو مارا. دے ور اریسٹڈ. جنرل ضیاء کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو keep it low. ہاں، یہ کوئی 4-5ویں دفعہ ہوا ہے تو ہم نے رسپونڈ نہیں کیا، اور ہم نے کہا ان کو ایسے واپس کر دیں. تو ہم نے ایک گڈ فیتھ کا مظاہرہ کیے. باقی دیکھیں ان کے ہاں بھی ایک سپیس ہے، ان گورنڈ سپیسز، جہاں پاکستان مخالف دہشت گرد ہیں. ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی ایسے قوتیں ہیں جو ایران دشمن ہیں، جو آپریٹ کرتی ہیں. ہم نے کوشش کی ان کو ختم کرنے کی. تو مقصد تو یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے اس کو ختم کیا جائے، اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. لیکن یہ جو ایرانیوں نے کی ہے کہ وہ پاکستان پر چڑھائی کر دی ہے، no proofs, no names, no. اور وہ بیچارے بچے کو شہید کر دیا ہے اور ایک دم وہ کیا ہے، تو وہ تو دوست تو ایسا نہیں کرتا. دوست تو ویسی گنتی کے رہ گئے ہیں، ایران کے پاس تو ہے ہی نہیں. مگر ایسے ماحول میں سر یہ IGRC اور را کے درمیان کتنی دیکھیں نا، ایران میں ہر جگہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. ایران کی بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پاورفل ڈیپ اسٹیٹ ہے جو ایک سسٹم کے باہر آپریٹ کرتی ہے، اور وہ ہے اسلامک ریولوشن گارڈز کور، IRGC جیسے آپ نے کہا. اور وہ ریولوشنری گارڈز ہیں. پہلے قاسم سلیمانی تھا، اس کو خیر امریکن نے ان کو مار دیا. تو اب یہ جو ہیں یہ از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. اور مجھے لگتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے فارن منسٹر مل رہا ہے ہمارے پرائم کو خوشگوار ماحول میں، اور اس کے بعد حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو کوئی لگتا ہے کہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا کوئی ٹریگر ہیپی آپریشن ہے، جہاں انہوں نے عراق میں کیا، ادھر کیا کہ جو مرضی چاہے کر دیں. لیکن ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے، انڈر دا سسٹم تو ہے نا، ان کے ریبر اور ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس قسم کے جو ایکشنز ہیں وہ تو ایرانی انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہیں.